بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصیغہ، 46 نمبر سبق ہے، باب صوم ہے۔ وہ باب ہے کہ جس کا ماضی جو ہے وہ مکسور العین ہے اور مضارع جو ہے وہ مفتوح العین ہے، یعنی ماضی میں عین کلمہ مکسور ہو اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہو۔ اس باب کے بیان میں ہے کہ عین ماضی کی کسرہ اور عین غابر کے فتحہ کے ساتھ عین ماضی کے عین، ماضی کی عین کسرے کے ساتھ، اور عین غابر یہ عین مضارع میں عین کلمہ ہے اور فتح کے ساتھ، اس میں یہ مفتوح ہے، عین کلمہ مفتوح ہے تو فتح کے ساتھ ہے۔ تو السمع کے معنی ہے سننا۔ اب یہاں سے ہم صرف صغیر اس کے بناتے ہیں تو سمع یہ ماضی، مضارع اس کا آئے گا یسمع، اس کا مصدر آئے گا سمعن، اسی کا اسم فاعل آئے گا فہو سامعن، ابھی اس سے سمع یسمع یہ مضارع مجہول، ماضی مجہول ہے، یہ مضارع مجہول ہے، اور اس سے یہ سمعن یہ مصدر مجہول ہے، اور مسموعن یہ صیغہ اسم مفعول ہے، مسموعن مفعول۔ ابھی امر جو ہے، امر اس سے کیا بنائیں گے؟ الامر منہ، امر اس سے کیا بنائیں گے؟ ہم پہلے قاعدہ بیان کر چکے ہیں کہ ہم بناتے ہیں کسی امر کو ہم بناتے ہیں مضارع سے، مضارع معلوم سے۔ تسمع ہے تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد ہم شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے اور آخر میں ساکن کر دیں گے۔ جب ہم حمزہ وصلی لائیں گے تو پھر عین کلمے کو دیکھیں گے، اگر عین کلمہ مضموم ہو تو ضمہ لکھیں گے، اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو یہاں پر حمزہ کو ہم مکسور پڑھیں گے۔ تو اسمع تو الامر منہ اسمع، والنہی عنہ لا تسمع۔ ابھی ظرف ہے تو ظرف کا صیغہ ہم بنائیں گے کس سے؟ یسمع سے، یسمع، علامت مضارع کو حذف کریں گے، میم مفتوح لائیں گے، پھر دیکھیں گے اگر عین کلمہ مفتوح ہو یا مضموم ہو تو وزن آئے گا مسمعن، اور اگر عین کلمہ مکسور ہو تو وزن آئے گا مسمعن۔ عین کلمہ اگر مکسور ہو جس طرح مضربن میں ہے تو یہ اس کا ظرف کا صیغہ بنے گا مسمعن، الظرف منہ مسمعن، والآلۃ منہ مسمع ومسمعۃ مسمع، وتثنیتہما ہم لکھیں گے، وتثنیتہا لکھیں گے تاکہ اس کی بھی اور اس کی بھی تثنیہ آ جائے، تثنیتہا مسمعان، ومسمعان ومسمعتان ومسمعان، والجمع منہما، ان دونوں کے، اس کے اور اس کے، اور ان سب کی جمع کیا رہے؟
یا منہا لکھ دے، مسامع و مسامع، افعال تفضیل منہ، افعال تفضیل منہ سے افعال تفضیل کے صیغے بنائیں گے تو اسمع، والمؤنث منہ سمع، وتسنیتہما اسمعان وسمعیان، مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے. والجمع منہما، الجمع منہما اسمعون واسامع وسمع وسمعیات. تو یہ ہے صرف صغیر. سمع یسمع کی جو کتاب میں موجود نہیں ہے، صرف 2-3 صیغے ذکر کیے ہیں. جب ہم بنائیں گے صرف صغیر سمع یسمع سے، تو یہ سمع یسمع کا صرف صغیر جس میں ماضی جو ہے ماضی میں عین کلمہ مکسور ہے اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہے. سمع یسمع کی جتنی باب ہے اس کے صرف صغیر یہی ہے، اور کبیر تو ہم ہر ایک کے الگ الگ وہ بناتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.